تو بہرحال اقبال بھی قرآن کے حوالے سے اور امت نے جو قرآن کے بارے میں رویہ اختیار کیا اس کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں، میں چند اشعار ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا۔ اقبال کہتے ہیں، زیادہ تر تو اشعار ان کے فارسی میں ہیں، کچھ اردو میں بھی ہیں، کہتے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ اے مسلمان، تو ذلیل و خوار تو ہو گیا ہے قرآن کو چھوڑ کر، مگر شکوہ کرتا ہے گردش دوران کا۔ مسلمان اصل تو ذلیل ہوا، پستی میں گیا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے، لیکن شکوہ کرتا ہے مغربی سازشوں کا، سامراجی سازشوں کا، گردش دوران کا، لیکن جو اصل حقیقت ہے اس کا اقرار نہیں کرتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اے چوں شبنم بر زمین افگندائی در بغل داری کتاب زندائی۔ اے وہ مسلمان کہ تو شبنم کے قطرے کی طرح زمین پر ذلیل ہو کر پڑا ہوا ہے، تیری بغل میں زندہ کتاب ہے، اگر تو اس کو تھام لے تو اللہ تعالیٰ تجھے عزت و رفعت سے نواز سکتے ہیں۔ اور کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ اور پھر کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ ہم سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف تو بولتے ہیں، امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، برطانیہ کے، مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف، لیکن آج عالم اسلام نے کون سا نظام اپنایا ہوا ہے؟ کیا یہ اسلامی نظام ہے؟ کیا یہ قرآنی نظام ہے؟ نہیں، وہی مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے جو مسلمان نے اپنا رکھا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حاملے قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ اور پھر کہتے ہیں بآیاتش کارے جز اینیس کہ از یاسین او باسا میری۔ اے مسلمان، تیرا قرآن کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ تیری سوچ یہ ہے کہ اگر قریب المرگ کے قریب یاسین پڑھی جائے تو جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ بس یہ مسلمان کی سوچ رہ گئی کہ مرنے والے کے پاس یاسین پڑھ دو تو جان آسانی سے نکل جائے گی۔ او اللہ کا بندہ، یہ کتاب مردوں کے لیے نازل نہیں ہوئی، زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے، یہ تجھے عزت دینے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کی وجہ سے بعض کو ذلیل کرتا ہے، بعض کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں صوفیے پشمینہ پوش حال مست از شراب نغمہ قوال مست، آتش از شیر عراقی در دلش ور نمی سازت بقرآن محفلش۔ اے اللہ، یہ صوفی صاحب جنہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا ہے، قلندرانہ فقیرانہ درویشانہ لباس پہنا ہوا ہے، یہ قوالی سے تو مست ہو جاتے ہیں، اور عراقی کا شعر سن کر اور فلاں کا شعر سن کر ان پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن ان کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہوتا ہے۔ اللہ، کتنے ہی لوگ ہیں جھوٹی حکایتیں، جھوٹی کہانیاں، قوالیاں اور شاعری سن کر اللہ وجد کی کیفیت چومتے، مزہ آ گیا، نوٹ نچھاور کرتے ہیں، پڑھنے والوں پر نوٹ نچھاور کرتے ہیں، مقابلہ جاری ہوتا ہے، لیکن قرآن بیان کرے نیند طاری ہو جاتی ہے، قرآن کوئی سننا ہی نہیں چاہتا۔ ایسا ماحول خراب ہوا کہ آج جو اچھے اچھے واعظ ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ تھوڑا سا قوالی بھی کروں تاکہ کم از کم میرا واعظ تو سن سکے۔ تو بڑے بڑے خطیب اور واعظ وہ بھی قوال بن گئے تاکہ لوگ ان کی تقریر تو سن سکیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی تقریر سنتا ہی نہیں۔ اور کہتے ہیں واعظ دست زن و افسانہ بند، معنی او پست و حرف او بلند،
از خطیب و دیلمی گفتار او با ضعیف و شاذ و مرسل کار او. یہ واعظ جو ہاتھ ہلا ہلا کر تقریر کرتا ہے، اقبال کہتے ہیں اس کے الفاظ بہت اونچے، معنی اور مقصد بڑا پست. کبھی خطیب کی موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، کبھی دہلمی کی موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، لیکن قرآن بیان نہیں کرتا. ہائے اللہ. اور کیا آخری اشعار سنا رہا ہوں، اور سچی بات یہ کہ میں نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے، لیکن اللہ نے عجیب اشعار کہلوا دیے اقبال سے، عجیب کہلوا دیے. کہتے ہیں فاش گویم آنچ در دل مزمرست این کتابیں نیست چیزیں دیگر است. ہائے اللہ. کہتے ہیں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے میں علل اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں، قرآن کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. اس کی تاثیر، اس کی جامعیت، اس کی معنویت، اس کی گہرائی وہ مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ لوگوں جو تم رسمی طور پر قرآن کو کتاب سمجھتے ہو تو یہ وہ کتاب نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے. مثل حق پنہا وہم پیدا استی زندہ پائندہ گویا استی. اے اللہ کیا عجیب شعر ہے. کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرح یہ کتاب، یہ قرآن اپنے نازل کرنے والے اللہ کی طرح ظاہر بھی ہے، پوشیدہ بھی ہے. اے اللہ آپ نہیں سمجھے کیا بات کہہ گئے اقبال. اللہ کے بارے میں اگر کہیں کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہیں بھی نہیں، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے. مسجد میں بھی وہ، مندر میں بھی وہ، جنگل میں بھی وہ، آبادی میں بھی وہ، فضا میں بھی وہ، ہوا میں بھی وہ، سورج کی کرنوں میں بھی وہ، چاند کی روشنی میں بھی وہ، ہر جگہ وہ ہے. اور ویسے کہیں بھی نہیں ہے، اس کا وجود اتنا عام کہ ہر جگہ، اور ویسے کہیں بھی نظر نہیں آتا. قرآن آسان اتنا کہ ایک چرواہا بھی سمجھ لے، اور مشکل اور گہرا اتنا کہ خدا کی قسم اگر اس بر ذخیر کے ذہین انسان انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو نوح علیہ السلام جتنی زندگی مل جاتی 950 سال، اور وہ قرآن میں غور کے علاوہ کچھ نہ کرتے، تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ 950 سال کے بعد کہتے میں قرآن کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں، قرآن کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا ہوں. گہرا اتنا ہے. جو جو زمانہ ترقی کرتا جائے گا قرآن کے حقائق کھلتے جائیں گے، اور قرآن اپنے آپ کو منوائے گا. یہ یاد رکھنا، قرآن اپنے آپ کو منوائے گا. ہم مسلمانوں نے تو قرآن سے بے وفائی کی ہے، قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے، لیکن قرآن اپنے آپ کو منوائے گا. یہ زندہ کتاب ہے. ایسے نہیں پادری جل رہے اس کو جلاتے ہیں. ارے ایک پادری کے جلانے سے قرآن دنیا سے مٹ نہیں جائے گا، خدا کی قسم اور ابھرے گا قرآن. اور آخری شعر ہے اقبال کا، وہ کہتے ہیں چوں بجاں رفت، ہوئے چوں بجاں رفت جہاں دیگر شبد، جہاں چوں دیگر شبد جہاں دیگر شبد. وہ کہتے ہیں قرآن جب اندر اتر جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے، اور جب انسان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے. جب قرآن اندر اترے، لیکن ہمارے ہاں قرآن اندر کہاں اترتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا. ہم ہیں وہ لوگ، ہم ہیں. جھوٹ کیوں بولیں، سچائی کا اقرار کرو. ہم ہیں وہ لوگ کہ ہمارے حلق سے قرآن نیچے نہیں اتر رہا، اوپر سے لفظ بھی ہیں، آواز بھی ہے، قراتیں بھی ہیں، تجوید بھی ہے، تلفظ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن اندر نہیں اترتا. اندر اتر جائے تو جان بدل جائے، انسان بدل جائے، اور جب انسان بدلے گا تو پھر جہان بدل جائے گا. اور مجھے یقین ہے جب قرآن کریم کے ساتھ ہم سچا تعلق قائم کریں گے
قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کریں گے، اس کی تلاوت کریں گے، اس کو سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس کو اندر اتار لیں گے، تو خدا کی قسم ہم بدل جائیں گے، ہمارا زوال عروج میں بدل جائے گا، یہ دنیا پھر ہماری ہوگی، ہم قرآن کو اپنا قائد مانیں گے، دنیا ہمیں اپنا قائد مان لے گی۔ صحابہ نے قرآن کو قائد مانا تھا، قرآن کے پیچھے چلے، قرآن نے ان کو بلندی عطا کر دی۔ ہمارا زوال عروج میں نہیں بدل سکتا جب تک کہ ہم قرآن کو نہ تھامیں۔ یہ آخری نقطہ ہے، آخری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ www.darsequran.com